میں عثمانیہ کے اوپر قطب شاہیوں کے عہد میں ایک ادارہ قائم ہوا تھا جس کا نام تھا مدرسہ شجاعیہ، اور یہ اس شہر میں پہلے سے کام کر رہا تھا۔ چنانچہ 1843 میں اس میں اردو طبابت یعنی طب کا شعبہ جو ہے وہ قائم کیا گیا، اور حکمت جو ہے وہ اس میں اردو میں پڑھائی جانے لگی۔ 1854 میں 1854 میں نواب سالار جنگ اول انہوں نے ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا دارالعلوم، مدرسہ دارالعلوم۔ اور یہ مدرسہ دارالعلوم جو ہے یہ ان بنیادوں پر تھا جس طرح کہ بغداد میں یا یہ جب سلطنت عباسیہ تھی، اور اس زمانے میں یا بعد میں جب ایرانیوں کے ہاں یہ مدرسہ نظامیہ جو قائم ہوا، اور اس طریقے کے اوپر اس طرز پر انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام رکھا مدرسہ دارالعلوم۔ اور حیدرآباد کی تاریخ میں یہ پہلا باقاعدہ منظم مدرسہ تھا جس کے باقاعدہ شعبے بنائے گئے اور ایک ان کا باقاعدہ نظام تعلیمی جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ 1870 میں نواب عماد الملک جو ناظم تعلیمات تھے یعنی ڈائریکٹر ایجوکیشن تھے، انہوں نے اس کو مزید اپ گریڈ کیا، اور پھر 1878 میں حیدرآباد کالج کا قیام عمل میں آیا، یعنی وہ جو اسکول تھا اس کو اپ گریڈ کر کے حیدرآباد کالج کا نام دیا گیا، جو بعد میں نظام کالج کے نام سے معروف ہوا۔ 1884 میں میر محبوب علی آصف جاہ سادس، یہ اپنے آپ کو آصف جاہ کہلواتے تھے، یہ جو عثمانی جو تھے حیدرآباد کے جو والی تھے، یہ اپنے نام کے ساتھ جاہ لگاتے۔ تو انہوں نے یہ وہ پہلا آدمی ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اردو کے حوالے سے۔ 1884 میں انہوں نے میر محبوب علی سادس نے آصف جاہ سادس نے فارسی کی جگہ اردو کو ذریعہ تعلیم کے طور پر نافذ کر دیا۔ پھر نواب رفعت یار جنگ نے اردو جامعہ کی ایک تحریک چلائی اسی جنوبی ہندوستان میں، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ اور پھر 1870 کی بات ہے، اور 1879 میں ایک بہت بڑا ریفارمر ہے، بہت نام آپ نے سنا ہوگا، جمال الدین افغانی۔ وہ جب ہندوستان آیا تو وہ حیدرآباد دکن میں بھی وہ ان کا دورہ تھا، اور وہاں پہ انہوں نے یہ زور دیا کہ مشرقی علوم کی تعلیم بہرحال بہت ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ اسی دوران ایک تنظیم قائم ہوئی جسے اولڈ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کہا جاتا ہے۔ ان میں سابق طلبہ جو تھے کس کالج کے، وہ جو ایک پرانا کالج تھا مدرسہ شجاعیہ کی جگہ جو قائم ہوا تھا مدرسہ دارالعلوم 1854، ان کے طلبہ میں محمد مرتضیٰ، عبدالقدیر صدیقی، ملا عبدالباسط، اس کے بعد رضی الدین کیفی، اکبر علی، مولوی عبدالقادر، یہ جو ناصر الدین ہاشمی کے والد تھے، اور انہوں نے مضامین بھی لکھے۔ اور انہوں نے ان طلبہ نے ایک 1901 میں تنظیم قائم کی جس کا نام تھا انجمن طلبہ قدیم۔ تو انہوں نے بھی گائے بگائے یہ تحریک جاری رکھی کہ ایک یونیورسٹی یہاں پہ ہونی چاہیے۔ انجمن دارالعلوم کا ایک یہ جو مدرسہ دارالعلوم تھا اس کا 60 سالہ جشن منایا گیا، اور 1913 میں یہ سفارش بھی پیش کی گئی کہ نظام یونیورسٹی جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا جائے۔ 1914 میں حیدرآباد ایجوکیشنل کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس کانفرنس کا جو پہلا جلسہ ہے وہ ہوا 1 مارچ 1915 کو ٹاؤن ہال باغ عامہ میں، اور اس کے جو سیکٹری تھے پہلے
یا معتمد آپ اردو میں کہیں، وہ تھے نواب سر اکبر حیدری. یہ آپ نے نام یہ بھی سنا ہوگا، اقبال کے ساتھ ان کی خط و کتابت بھی ہے. ان کی صدارت میں 24 اپریل 1917 کو انہوں نے میر عثمان علی جو اس وقت نظام دکن تھے ان کے ہاں ایک عرضداشت پیش کی، جس میں انہوں نے سفارش کی کہ جامعہ عثمانیہ کا قیام ناگزیر ہے. اور کیوں ناگزیر ہے اس میں انہوں نے کچھ نکات بھی پیش کی اور وہ بڑے دلچسپ. انہوں نے کہا کہ غیر ملکی زبانوں میں جب تعلیم بچے حاصل کرتے ہیں تو دماغوں پر بے جا بوجھ پڑتا ہے اور اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے. لہذا وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، تو تعلیم جو ہے وہ غیر ملکی زبانوں میں روکی جائے اور اپنی زبان میں دی جائے. مختلف مشکل الفاظ غیر ملکی زبانوں کے جو میڈیم آف انسٹرکشن کی وجہ سے آ جاتے ہیں، مختلف جو ٹرمز ہوتی ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ لفظ سے مضمون کی بجائے طلبہ ان کی توجیہ میں لگ جاتے ہیں، ان کی سمجھ بوجھ میں لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اصل مقصد سے وہ ہٹ جاتے ہیں. اور اگر کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے تو وہ رٹے کی بنیاد پر کچھ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ حافظے پر جب تکیہ کیا جاتا ہے اور رٹا لگایا جاتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ امتحان میں تو طلبہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کا جو علمی مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، اور علمی جو یعنی جو علم کا حصول ہے وہ ایک ثانوی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو اس میں نقطہ پیش کیا، وہ کہا کہ تخلیقیت جو ہے نا وہ مفقود ہو جاتی ہے، وہ پیچھے چلی جاتی ہے، اس کی بجائے نقالی اور رٹا اور ترجمانی اور تقلید کی روش جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. یعنی کریٹیوٹی جو ہے وہ غیر ملکی زبانوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے اور اپنی زبان کی تعلیم اس لیے ضروری ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنی زبان میں تعلیم جو ہے اس کے بغیر تعلیم بیکار محض ہے اور وہ روشنی پھیلانے سے قاصر ہے. ایک اور انہوں نے کہا کہ فارغ التحصیل طلبا فقط سرکاری ملازم بننے کی اہلیت تو رکھتے ہیں، کلرک وغیرہ تو بن جاتے ہیں غیر ملکی زبان میں تعلیم حاصل کر کے، لیکن وہ کوئی علمی ذوق یا شوق یا کوئی بہت بڑی علمی حیثیت حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تعلیمی نظام جو انگریزی نظام تعلیم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ عام آدمی اور جو تعلیم یافتہ آدمی ہے ان کے درمیان ایک پل ہونے کی بجائے ان کے درمیان ایک خلیج اس نے حائل کر دی ہے. لہذا تفریق پیدا ہو گئی ہے. ایک طبقہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے، وہ اپنے آپ کو الگ چیز سمجھتا ہے، اور عام آدمی جو ہے وہ کم پڑھا لکھا یا غیر تعلیم یافتہ جو رہ گیا ہے وہ دوسرا طبقہ بن کے رہ گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فطری اصول بھی یہی ہے کہ تعلیم اپنی زبان میں دی جائے. اس کے بعد انہوں نے یہ ساری چیزیں جب میر عثمان علی کے یہاں پیش کی گئی تو انہوں نے 28 اگست 1919 ان کی تخت نشینی کی جو سالگرہ کا دن تھا اس کو اس یونیورسٹی کی اپروول دے دی، اور اس یونیورسٹی میں تعلیم کا باقاعدہ آغاز 17 اگست 1919 میں ہوا، اور یوں جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں آ گیا. 1923 میں ایم اے اور ایم فل کی تعلیم یہاں پہ شروع ہو گئی، اور یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ تمام تر نصاب جو ہے وہ اردو میں ترتیب دیا گیا. 1924 میں میڈیکل سکول اور انجینئرنگ سکول کو عثمانیہ یونیورسٹی کا حصہ بنا دیا گیا، اس کے ساتھ اس کا الحاق کر دیا گیا. اس کے بعد 1927 میں پہلی دفعہ پورے ہندوستان میں ایم بی بی ایس کی تعلیم جو ہے وہ نصاب تیار کر لیا گیا اور اردو میں تعلیم دی جانے لگی. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر جو ہے یہ اردو کی خدمت ان لوگوں نے کی ہے. 1924 میں کالج آف انجینئرنگ کا آغاز ہو چکا تھا، جس سے میں نے کہا کہ وہ پھر احوال میں الحاق ہو گیا اس کا. اس کے علاوہ جو اس کا سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ ہے دارالترجمہ کا قیام، جس کی اقبال کو بھی پیشکش ہوئی تھی کہ آپ یہاں پہ آئیں. بڑے بڑے لوگوں نے یہاں کام کیا، سرراج مسعود یہاں سے منسلک رہے،
اس کے علاوہ جو ان کے وزیر اعظم تھے وہ ہندو اس دور کے، وہ بڑا تعلیم کے ساتھ ان کا بڑا لگاؤ تھا. اور دارالترجمہ کے ساتھ کون سے لوگ منسلک رہے؟ مولوی عبدالحق، سید عبداللطیف، عبدالقدیر حسرت، ہارون خان شیروانی، عبدالحکیم، عبدالباری ندوی، اس کے بعد الیاس برنے، میر ولی الدین، نظم طباطبائی، عبدالقادر سروری، جعفر حسن، ضیاء الدین انصاری، نظام الدین. یعنی پوری لسٹ ہے. اور صرف ہم تو پڑھتے ہیں کہ اردو کے ادیب جو ان کے ساتھ منسلک رہے، شاعر رہے، داغ دہلوی بھی رہے، تسلیم لکھنوی رہے، اور اس ادارے کے ساتھ منسلک رہے. اس ادارے میں سائنس کے جو اسپیشلسٹ تھے، جو سائنس کے اور ٹیکنالوجی کے جو زمانے کے، جو انگریزی بھی جانتے تھے اور اردو بھی جانتے تھے، ان کو بھی ہائر کیا گیا. چنانچہ وضع اصطلاحات، اس کے بعد اردو کی جو ڈکشنری ہے وہ یہاں پہ وہ لکھا گیا. وحید الدین سلیم جو ہیں وہ رہے. مرزا ہادی رسوا اس ادارے کے ساتھ منسلک رہے. اس کے علاوہ مولوی صاحب کا نام تو ہے ہی، عبد الباسط جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ رہے. سید احمد دہلوی جو ہے نا وہ بھی ان کی خدمات بھی ان کے یہاں رہیں. طب کی اور سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی بہت ساری کتابیں اس ادارے نے ترجمہ کی